کر رہا ہوں. یہ اور بات ہے کہ مسئلہ کہاں تک حل ہوتا ہے، لیکن انسان اپنی بات تو ڈیلیور کرنے کا حق رکھتا ہے، ہر پرسن کو ہے. لیکن اس وقت میں پاکستان کی بات کروں گی. ایک تو ہمارے بارڈر پر بھی بہت مسئلے مسائل چل رہے ہیں، اور اندرونی مسئلے مسائل اگر ہو جائیں تو ہمارا وہ حال ہو جاتا ہے کہ ایک کشتی ڈوب گئی ایک اندر کے سوراخ سے، یعنی کہ اگر اس کے اندر ہی ہول ہو جائے تو وہ کشتی ڈوب جاتی ہے. ہماری کشتی بھی کچھ تھوڑی ادھر ادھر ہو رہی ہے، لیکن یہاں پر کون کشتی کے اندر ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو نہیں چاہتے کہ ہم ایک مقام تک، ایک ساحل سے دوسرے ساحل تک پہنچ جائیں. لیٹس سی، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں، نیوز اپڈیٹ سوشل میڈیا پہ سب جگہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی کا مسئلہ چل رہا ہے. اور مجھے بڑا ہی شاکنگ لگا کہ اس میں ہمارے وکلا بھرپور انداز میں ایک تمام لوگوں کی آواز بن رہے ہیں. لیکن وہ کیوں بن رہے ہیں، یہ میرے لیے بھی ایک کوسچن مارک ہو رہا ہے. اور میں نے اسی بات کو مد نظر رکھ کے، کیونکہ میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ ہمارے کوئی بھی مسئلے مسائل ہوں، ہم اپنے مارننگ شو گڈ مارننگ ود وینس میں اس بات کو ڈسکس کریں اور آپ کو بھی آگاہ کریں، اور آپ بھی اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں کال کے تھرو. لیٹس سی، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گی. میں چاہتی ہوں کہ میں زیادہ میسج سے بات نہ کروں، بس اتنا ہی آپ کے لیے بہت ہے. آپ انڈیکیشن آپ کو مل گئی ہے کہ میں کس موضوع پہ بات کرنا چاہتی ہوں. میں اس کیمرے پہ آنا چاہوں گی اور بات کروں گی. ہمارے تمام گیسٹ یہاں پر ماشاءاللہ موجود ہیں. میں چاہوں گی ان کے ساتھ پہلے انٹروڈکشن کروا دوں، اس کے بعد ہم اپنے اسی گفتگو کو، جس کا میں نے میسج آپ سے شیئر کیا، ہم اس کی طرف چلیں گے. چلیں جی، سب سے پہلے بہت ہی سینئر جو ہیں وکیل ہیں ماشاءاللہ، اور اس وقت جو ہم نے ٹاپک ہائی لائٹ کیا ہے کینالز پہ، اور ہمارے دریائے سندھ کہ اندر سے بہت ساری نہریں نکالنے پہ وجہ کیا ہے. آگے کراچی میں پانی نہیں ہے، اور اگر اور پانی کم ہوا تو سبسٹیٹیوٹ ہمارے حکمران کے پاس کیا. مجھے ایک چھوٹی سی بات یاد آتی، کبھی اپنے پنجابی فلم میں گانا سنا ہے کہ کچھ لوگ پیچھے آہو آہو جی کر رہے ہوتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ حکومت وقت میں کچھ مل جاتے ہیں، اور پھر پنجاب حکومت مل کو لگتا ہے کہ، مجھے لگتا ہے کہ وہ آہو جی کر رہی ہوتی ہے، ایسا لگ رہا ہے. تو پلیز اگر کام کریں تو فرنٹ مین بن کے بالکل اسی طرح کریں جیسے آپ نے پہلے بھرپور کردار نبھایا اپنی عوام کے لیے. لیٹس سی، میں سب سے پہلے یہاں پر سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ دلشاد احسن صاحب کے ساتھ ملواتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ کیسے ہیں جی؟ تھینکس فار کمنگ وینن شو. یہاں تشریف لانے کا، گڈ مارننگ ود وینس میں لانے کا، تشریف لانے کا شکریہ. ان کے بالکل برابر میں تشریف رکھتے ہیں ماشاءاللہ. آج اسی موضوع پہ میں نے کہا کہ آپ نے بھی ہمارے ساتھ جوائن کرنا ہے، تو یہاں تشریف رکھتے ہیں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ آصف وحید کریجو صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں، اور ہم ان سے بھی گفتگو کریں گے. لیکن میرے بہت ہی پرانے ماشاءاللہ، میں یہ کہوں گی کہ بہت سارے جب مسئلے مسائل کی گفتگو ہوتی ہے ایز اے وکیل، وہ مجھے ہمیشہ ہمارے تمام ناظرین کو بہت اچھی انفارمیشن دیتے ہیں. تو یہاں پر کون تشریف رکھتے ہیں؟ یہاں تشریف رکھتے ہیں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ جاوید اقبال جاوید صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جاوید صاحب کیا حال ہے آپ؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک. طبیعت فرسٹ کلاس؟ الحمدللہ. یہ ٹاپک تو آپ نے ہی مجھے کہا کہ سبھی اس پر اپنی آواز بلند کریں. مجھے پہلے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کا کیا کنٹریبیوشن ہے، اور آپ لوگوں نے کیوں اتنا بھرپور انداز میں، اتنے دن اسٹرائک ہے، 6-7 دن ہو گئے، کبھی وہ وہاں کے لوگوں کے ٹرک وہاں پہ جو سامان سے لوڈ ہیں وہ ڈسٹرب ہوئے، تو کیا سمجھتے ہیں صورتحال کیا ہے ابھی؟ دیکھیے، جس طرح ایک فوجی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے، جی جی جی، اسی طرح ایک وکیل جو ہے وہ ملک کی آئینی اور قانونی جو حدود ہیں ان کا محافظ ہوتا ہے. بالکل ایسے اپنے آئین کی، اپنے قانون کی پاسداری کرنے کے لیے ایک سربکفن سپاہی کی طرح جو ہے ہر وقت اویلیبل رہتا ہے. تو موجودہ صورتحال کے اندر یہ ہے کہ سندھو دریا جو ہے، سندھ دریا کے نام سے، یہ انڈس ریور کے نام سے دنیا جانتی ہے. چونکہ سندھ کا سارا جو پانی کا دار و مدار ہے، فصلوں کی پیداوار ہے یا اس کے علاوہ پینے کا پانی ہے، سارے جو معاملات ہیں یہ سندھ کا حق ہے، سندھ دریا پہ سندھ کا حق ہے. تو چونکہ میں نے ابھی پہلے آپ کو یہی بتایا کہ وکیل جو ہوتا ہے یہ ملک کی آئینی اور قانونی حدود جو ہیں ان کا محافظ ہوتا ہے. بڑی بات ہے. تو چونکہ سندھ سرکار جو ہے، جس صوبے کے اندر ہم رہ رہے ہیں، یہ اس سرکار کا فرض ہے کہ وہ اپنے عوام کی اور اپنی جو زمینیں ہیں ان کی حفاظت کے لیے اس کے پانی کا بندوبست کرنے کا پورا انتظام کرے. لیکن چونکہ سندھ حکومت جو ہے وہ اس میں ناکام رہی ہے، یا آپ سمجھ لیں کہ کچھ سیاسی ان کی مسئلے ہیں، یا ان کی مجبوریاں ہیں،
یا کچھ ایسے معاملات ہیں کہ وہ اس طریقے سے اس آواز کو بلند نہیں کر پائے. تو وکلا برادری جو ہے وہ کافی عرصے سے اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھی اور سارے حالات کی سنگینی کو بھانپ رہے تھے اور ہم دیکھ رہے تھے کہ کس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں. تو جب دیکھا کہ سندھ حکومت یا حکومت پاکستان اس سیریس ایشو کو ایشو نہیں سمجھ رہی، کیونکہ سندھ دریا جو ہے اس کا صرف پانی کا مسئلہ نہیں ہے. سندھ دریا جو ہے وہ جو وادی مہران ہے، سندھ کی جو وادی ہے، جو سال ہر سال سے ہزاروں سال سے جو ایک تہذیب ہے، وہ اس کی تہذیب اور ثقافت کا حصہ ہے سندھ کا دریا. اب اگر وہ اس کا پانی روک لیا جائے گا یا اس کو ڈائیورٹ کر دیا جائے گا کسی ریگستان کی طرف یا چولستان کا نام دے کے یا گرین پاکستان انیشیٹو کے نام پہ کچھ اس طرح کا وہ کر کے، تو کیا ہوگا کہ وہ ایک طرح کا اس پوری آپ جو ہے نا ایک تہذیب ان سے چھین رہے ہیں. یعنی اگر ہم کہتے ہیں نا کہ بھی میری مادری زبان جو ہے، میں مادری اپنی ماں بولی ہماری پہچان ثقافت ہے، یہ ثقافت کا حصہ ہے پوری دنیا میں، سندھ کی ثقافت کا حصہ ہے، جو انفارچونیٹلی سندھ حکومت جو ہے یا سندھ کے نمائندگان جو ہیں جو سندھ اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے اور مراعات لے رہے ہیں، وہ اپنا کیس پراپر پروسیڈ کر کے اس کو جیتنے میں ناکام رہے ہیں. اب اس کیس کو جیتنے کے لیے وکلا نے جو ہے وہ ایک اقدامات اٹھائے ہیں، ایک انیشیٹو لیا ہے اور ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے کہ ہم جو ہے اپنی کورس بند کر کے اور ہائی وے، موٹر وے اور اس کے علاوہ جو ذیلی رستے ہیں وہ بند کر کے. بالکل ایسے. جی جاوید صاحب نے بہت اچھی طریقے سے جیسے بولتے ہیں نا روشنی ڈالی، لیکن ابھی بہت ساری گفتگو ہے. یہاں لیں گے شارٹ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم اگین، گڈ مارننگ ود وینس میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں. بات ہو رہی ہے عوام کی، بات ہو رہی ہے پاکستان کی، اور میں یہ کہوں گی کہ جب عوام کی بات ہوتی ہے تو بہت سارے اگر لوگ آواز نہ مل کے بلند کریں تو سب اسی طرح رہے گا کہ ہم بے حس ہیں. لیکن الحمدللہ وکیلوں نے یہ ثابت کر لیا کہ ہم بے حس نہیں ہیں، احساس کرنے والے ہیں. تو میں شاد صاحب کے پاس چلتی ہوں. دلشاد صاحب یہ بتائیے کہ پانی ہر پرسن کے پاس، حکومت وقت کے پاس بھی سبسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے کہ اچانک حملہ ہوا تو ہمارے پاس جیٹ، جہاز، فوجی، آرمی، ہم لوگ بیک اپ رکھتے ہیں نا. تو عوام کے پاس اگر یہ پانی کوئی بھی ان کو معلوم ہے کہ یہ انڈیا سے آ رہا ہے، کہ سبسٹیٹیوٹ کیا ہے، اور اگر آپ نے آواز بلند کی صرف آگاہ کرنے کے لیے ایز اے وکلا کمیٹی نے یا وکلا برادری نے صرف آواز بلند کرنے کے لیے کی ہے کہ یو ہیو اینی سبسٹیٹیوٹ؟ آپ کے پاس چلتی ہوں. جی سر. دیکھیں، سبسٹیٹیوٹ تو گورنمنٹ نے کرنا ہوتا ہے. ہم یہ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں جی جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس سے نقصانات کیا کیا ہوں گے. دور دور تک کا سوچ. جی ہاں، کیونکہ ہماری بینگ لائرز جو ہے ایک ایسا طبقہ ہے جسے پورے پاکستان کے جو عوام ہے ان کے حقوق کو کور دینا ہے، پروٹیکٹ کرنا ہے. یہ ہماری مورل ڈیوٹی ہے بینگ لائرز. لائر صرف اپنے کیسز لڑنے کے لیے نہیں ہے. لائر کا کیونکہ کانسٹیٹیوشن کے ہم کسٹوڈین ہیں، ہم اس کے سیف گارڈ ہیں، تو ہمیں لوگوں کے حقوق جو ہیں انہیں دیکھنا ہے کہ کس کے حقوق جو ہیں وہ انفرینج ہو رہے ہیں. ہمیں اسے انفرینجمنٹ کو روکنا ہے. اب جیسے یہ سندھ کا پانی کا مسئلہ کریٹ ہو رہا ہے جی، اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ
بہت بڑا کرائسس جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا، اوہو، جو شاید حکومت وقت کی نظر میں نہیں ہے، یا وہ ایشو کون لوگ کریٹ کر رہے ہیں کہ وقتی طور پہ عبوری حکومت آئی، عبوری حکومت نے جو چیز کیا اس پر یہ آگے بڑھ گئے. ٹھیک ہے. بھئی آپ جو کیسے بھی الیکٹ ہو کے آئے، میں اس کی گفتگو میں نہیں جانا چاہتا، ٹھیک نا جی. بہرحال الیکٹڈ گورنمنٹس آ گئیں، سندھ میں گورنمنٹ ہے الیکٹڈ، وفاق میں الیکٹڈ ہے. آپ کو اسے ریوائز کرنے کی ضرورت تھی. دیکھتے کہ وہ اگر کوئی غلط کر گئے ہیں تو آپ اسے روکیں. بالکل صحیح ہے. آپ نے اسے آگے بڑھانے کی کوشش کی، بالکل صحیح. اس پر ورکنگ جو ہے، اب یہ کہتے ہیں جناب جی کل کا جو ہے ان کا پروپوگنڈا، وہ کہتے ہیں ابھی تو ہم اس پہ بات چیت ہو رہی ہے، ہم نے ابھی کچھ کیا نہیں. اچھا، میں یہی کہہ رہی تھی کہ سر بات چیت کہاں تک پہنچی؟ بات چیت جو ہے وہ یہاں تک پہنچ چکی ہے کیونکہ اپروول ہو گیا ہے اس کا، حل نکال رہے ہیں. صحیح نا جی. پریزیڈنٹ صاحب نے جو ہے اس کی پرمیشن دے چکے ہیں. اوکے، پھر امپلیمنٹ ابھی امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے. گڈ. ہم کہتے ہیں کہ اس کو فوراً روکیں. ٹھیک ہے. آپ اس میں نوٹیفیکیشن جاری کریں. آپ کہیں کہ جی ہم نے اس کو روک دیا. ٹھیک ہے. لولی پاپ دینے کی کوشش نہیں کریں ہمیں. ہم وکیل لوگ ہیں، ہم سب سمجھتے ہیں. اگر آپ لولی پاپ دینے کی ہمیں کوشش کریں گے کہ جی ہم نے اس کو کامن انٹرسٹ کمیٹی میں بھیج دیا ہے، یہ وہ طے کرے گی، وہاں تو اکثریت سے طے ہوتا ہے معاملہ. اکثریت آپ کی ہے جیسے بھی ہے، بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے. آپ تو اس کو کر جائیں گے. ہم یہاں ببر لوگ بائی پاس پہ اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ ہماری آواز جو ہے انٹرنیشنل لیول تک اور آگے تک ہر پرسن کو پتا چلے کہ ہم نے آواز بلند بھی کی اور اس پر امپلیمنٹ بھی ہونا چاہیے. جب تک آپ نے ہمیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، جب تک آپ کو تھوڑی بہت تکلیف نہیں ہوگی تو پتا کیسے چلے گا؟ عام عوام کو کیڑا، ہماری آواز جو ہے وہ پہنچ نہیں پائے گی. ہمارا ایجیٹیشن دیکھیں، جب بھی کسی کو تکلیف ہوتی ہے وہ ایجیٹیٹ کرتا ہے اس پہ. بالکل ایسے. اور اگر وہ ایجیٹیٹ نہ کرے تو اس کا مطلب ہے یا تو وہ مفاد پرست ہے یا بے وقوف ہے، بے وقوف یا جاہل ہے. بالکل ایسے. تو ہم یہ ساری چیزیں سمجھتے یا تو اناویئرنس، اس کو اویئرنس ہی نہیں ہے کہ میرا حق کیا بنتا ہے، کہ حق کیا ہے یا کیا نقصان ہو جائے گا. بالکل. جیسے ابھی کچھ لوگ ہیں وہ خاموش بیٹھے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ٹینکر جو ہے یہ اس میں سے خود ہی پانی پیدا ہو جاتا ہے. انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ پانی جو ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے. مین سورس ہمارے پاس پاکستان میں جو سب دریاؤں کا باپ ہے پاکستان کی حد تک جو ہے وہ سندھ ہے. سندھ کو انڈیا نہیں روک سکتا کیونکہ یہ جہاں سے نکل کے آ رہا ہے وہ بڑی یعنی کمپلیکیٹڈ گھاٹیاں ہیں جہاں سے نکل کے یہ ہمالیہ سے آتا ہے، لداخ سے تو یہ بھی انڈیا کے اس سے گزر کے آ رہا ہے. بالکل ایسے. لیکن وہ اسے روک نہیں سکتا، نہ ہی یہ جو معاہدہ ہوا سندھ طاس کا، بالکل ایسے، اس میں اس کے ذریعے سے اس کو روک سکتا ہے. سندھ طاس کے معاہدے میں ہم نے اپنے 3 دریا جو ہیں ان پر حق انڈیا کو دیا. 1960 میں صدر ایوب کے زمانے میں بیاس، ستلج اور راوی. راوی کسی زمانے میں ٹھاٹھے مارتا ہوا آتا تھا لاہور میں. آپ نے یہیں سے راوی سے 3 جو نام لیے، ستلج، راوی اینڈ بیاس، آپ نے یہیں سے کنٹینیو کرنا. اجازت ہو ایک بریک چھوٹی سی سر، یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ ود وینس ہمارے ساتھ.
वेलकम अगेन। और हम बात कर रहे थे कैनाल्स की और ऑफ कोर्स सिंधु दरिया की, जो हमारे पास एक मैं कहूँगी हमारी सकाफत को, हमारी सिविलाइजेशन को प्रमोट करता है, सपोर्ट करता है और पूरे मैं कहूँगी पाकिस्तान को, कराची को पानी देता है, सिंध को जो है पानी हमें प्रोवाइड है। लेकिन अब वैसे ही इतना प्रॉब्लम्स है पानी का, तो मैं मज़ीद सोचती हूँ कि अगर इस पर भी आवाज़ बुलंद ना की और उस पानी को कट करके कहीं और डिस्ट्रीब्यूट किया तो फिर क्या हाल होगा। मुझे लग रहा है कि फिर हमें नहाने के लिए भी मिनरल वाटर की ना ज़रूरत पड़ जाए, ये हालत ना हो जाए, इस तरह हमारे अवाम पर ज़्यादा बर्डन पड़ सकता है। लेट्स सी, क्योंकि हमारे साथ गुफ्तगू चल रही थी दिलशाद साहब की, तो दिलशाद साहब थोड़ा रोशनी डालते हैं कि 3 दरिया पहले से ही वहाँ जा चुके हैं। जी सर, ओवर टू यू। तो सिंध तास, मैं अर्ज़ कर रहा था कि सिंध तास मुआहदे के तहत जो है वो 3 दरियाओं पर तसर्रुफ़ जो है वो इंडिया को दे दिया गया है वर्ल्ड बैंक की सॉलिसी में। बिल्कुल। तो बाकी हमारे पास रह गया चनाब और सिंध, जबकि ये 5 दरिया जो हैं, पंजाब जो है ये 5 दरियाओं की सरजमीन। बिल्कुल ऐसे ही, सही। इंडियन पंजाब और ये हमारा पंजाब, ठीक है। यहाँ से गुजरते हुए जब आते थे ये, तो एक इकोसिस्टम है। देखें जी, समंदर का, जैसे अभी बीच में गुफ्तगू हम ब्रेक में कर रहे थे, कोरेजो ने कहा कि एक खुदावंद का एक जो है वो एक उसूल है, अल्लाह ताला ने एक इकोसिस्टम बनाया हुआ है। जब आप उस इकोसिस्टम के अगेंस्ट काम करेंगे, बिल्कुल ऐसे जाएंगे, तो उसके नताइज जो हैं वो अच्छे नहीं निकलेंगे, बल्कि आने वाली नस्लों को भुगतने पड़ेंगे। बहुत डेंजरस है। अब पानी जो है वो यहाँ से समंदर से उठ करके जाता है पहाड़ों पे, इंजमाद होता है, वहाँ से फिर ग्लेशियर पिघलते हैं, वापस पानी, यही पानी जो है वापस आता है अपने समंदर की, जो उसका ओरिजिन है। ओरिजिन में जब आता है तो यहाँ हमारे यहाँ पे जो डेल्टा बनता है वो सिंध ही से बनता है। ठीक है, ठीक है, ठीक। सिंध का जो, उसे फ्रेश पानी की जरूरत होती है। ऐसे। आप अगर उसका पानी जो है वो ले जाएंगे डेजर्ट में, जहाँ पे डेजर्ट का जो लैंडस्केप है वो आपने देखा होगा कभी फिल्म्स में, या अगर जाने का इत्तेफाक हो तो बड़े बड़े जो टीले हैं वो एक वक्त में उड़ के वो अपनी जगह जो है तब्दील करते रहते हैं। ऐसे। ठीक ना। आप वहाँ पे जाके एक ग्रीन पाकिस्तान का इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं। ओहो, सही, ये तो बहुत, हाँ, ठीक ना जी। इसका तजर्बा जो है, जब ब्यास उसने, इंडिया ने हमसे ले लिया, तो उसका पानी भी उसने वहाँ पे डाइवर्ट किया। अच्छा, ये तजर्बा उसने। सर, जो आप अभी ये बात कंटिन्यू कीजिएगा, मैं एक बात आपको सोच रही थी कि मैं अभी थोड़ी देर ब्रेक में आपके साथ बात कर रही थी कि दुबई में इतना खूबसूरत है, पहले कराची को तो डेवलप करें सर, वो कहाँ जा रहे हैं मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अब आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी हाँ, मेरे अंदर ये तो बात हम इस पे ये कि बजाय इसके कि आप इस किस्म के चीज़ें जो हैं वो करें जिससे नुकसानात हों, ठीक है, इकोसिस्टम बर्बाद हो। इकोसिस्टम बर्बाद होने का मतलब ये है कि आप सिंध बर्बाद हो जाएगा। सर ये तो दूर की, अब सुने शाह साहब, अब मैं आपसे मैं अब आप मुझे ना अंदर की गुस्सा बढ़ गया मेरा कि हम इकोसिस्टम की डेवलपमेंट की मैं बात कर रही हूँ। कराची गार्बेज बनता चला जा रहा है, यहाँ इतनी जमीनें पड़ी हैं, यहाँ कोई ग्रीन नहीं है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रही कि हम ऐसी जगह क्यों जा रहे हैं जहाँ ज्यादा एफर्ट और पैसा लगेगा और टके का जो है ना हमें कोई फायदा भी नहीं होगा। और यहाँ के जो लोगों को तकलीफ कितनी होगी, ये तो वो है कि एक घर में सिर्फ एक अब्बा के ऊपर सारा लोड डाल दिया जाए और सारी उनकी फरमाइश वो बंदा पूरा करे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। कराची रेवेन्यू जनरेट करता है। मैं जरा सा चलूंगी क्योंकि इनकी बात ये ना हो रह जाए और फिर दोबारा ब्रेक आ जाए। और मेरे साथ आसिफ वहीद करेजो साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, इनको मैं एक बार फिर ज्वाइन करती हूँ। सर मुझे ये बताएं कि ऑफ कोर्स इतनी देर बॉर्डर हमारा वो टूल प्लाजा या जहाँ हाईवे पे ब्लॉक किया, बहुत सारे, उनका क्या कसूर था? मुझे पता आप उन्हीं के बच्चों के लिए आवाज़ बन रहे हैं, लेकिन इतने दिन जो जैम रहा ट्रैफिक, तो आपने ऐसा क्यों इम्प्लीमेंट किया? कोई और आपके पास हल नहीं था कि यही बेहतर समझते हैं कि रोड ब्लॉक करना ही हमारे पास ऑप्शन है? जी सर। थैंक यू सो मच। असल में बात जो बताई जा रही है बेसिकली वो बात है ओके, ठीक है।
ہم نے اس سے پہلے تقریباً جو ہے 49 ڈیز مختلف ٹائم میں مختلف وینیوز پہ اوورآل سندھ کے اندر جو ہے پروٹیسٹ کیے اپنے اپنے ڈومین میں رہ کے نا. مطلب یہ جو روڈز بند کرنے والی بات ہے میں اس کو آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں. جب وہ چیز، کیونکہ اس چیز کا ہمیں بھی احساس ہے کیونکہ ہم اس جو ہے شہر کا حصہ ہیں اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ اس سے عام پبلک کو بھی نقصان ہو سکتا ہے نا. تو اس وجہ سے ہم نے جب ہم نے 49 ڈیز بعد یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جی گورنمنٹ کے جو سر میں جوئی نہیں چلنی، مطلب کچھ بھی ان کو فرق نہیں پڑ رہا، تو اس کے بعد ہمارے پاس ون اینڈ اونلی آپشن یہ بچا کہ ہم جا کے اب سندھ پنجاب جو بارڈر ہے اس کو جا کے بلاک کرتے ہیں. یعنی کہ آصف وحید صاحب سوچتے ہیں کہ ایسا ہم نے کیا اور ہم ایسا کرنا چاہتے تھے اور ہم نے ایسا کر لیا. ایسا دیکھیں کسی بھی آپ اگر بڑے ایشو کی طرف جب جائیں گے تو 100% وہ ایسے نہیں ہے کہ ہم ابھی کی تھوڑی دیر کی سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے پاس پلانز A B C رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ضرور ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی چھوٹا ایشو نہیں ہے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. دوسری بات آپ نے کہی کہ کسی کے بچے جو پچھلے 5-8 دن سے جو زندگی مفلوج ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا سر، یہ جو کہا نا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں بالکل مطمئن ہوں گی، میری عوام بھی مطمئن ہوگی. اجازت ایک چھوٹی سی بریک آپ سے، پھر میں کنٹینیو کروں گی. لیتے ہیں یہاں پر شارٹ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ ود وینس، آپ ہمارے ساتھ. جی ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں، اور بات ہم کر رہے ہیں عام عوام کی اور احتجاج کی. اور ایک بات سوچ رہی تھی کہ وکلا برادری کو کون سی فی پے کی جا رہی ہے، کس نے فیس پے کی ہے کہ وہ ہماری عام عوام کی آواز بلند کر رہے ہیں. ایک کوسچن مارک ہے. سیکنڈلی بات یہ ہے کہ آیا کہ ان کو اس سے کیا فائدہ ہوا؟ کیا ان کے ذہن میں میری طرح یہ تو نہیں چل رہا کہ کیوں نہ آواز بلند کریں ان تمام عوام کی، کیونکہ پیسہ تو ہمارا ہی ہے نا. اور پھر یہ کہتے ہیں اگر یہ اپنے گھر کا پیسہ لگاتے ہیں تو ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں ہے، یا یہ اپنا پیسہ پرسنل لگاتے ہیں، ان کے پاس بہت پیسہ ہے، آف کورس ہوگا، وہ لگاتے ہیں تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن یہ ٹیکس کے پیسے سے کریٹ کیا جا رہا ہے، تو یعنی کہ ایک عام، ایک ٹھیلے والا، ایک ڈھابے والا، ایک چھابے والا، ان سب کا پیسہ ہے. پیٹرول کے 1% بھی پیسہ جب ہوتا ہے نا، اتنے پیسے اتنا سے وہ بھی کوئی واپس نہیں مانگتا کہ 99 روپے اتنا پیسہ وہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ سارا پیسہ کس کا ہے؟ عوام کا، ٹیکس کا پیسہ. تو بات تو میں کروں گی. تو سر آپ سے میں بات کرتی ہوں، کیا میں یہاں غلط ہوں یا صحیح ہوں؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. عوام کا پیسہ ہے اور عوام پہ لگنا چاہیے. ایک چیز میں یہاں پہ ایڈ کروں گا، ابھی مجھے بریک کے درمیان یاد آئی کہ دیکھیں، ہم وکیل اگر اس چیز کو زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور ہم کیوں آواز بنے، اس کے پیچھے ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے جو پاکستان کے اس وقت معاشی حالات ہیں، جو عام ایک انسان کے، انہوں نے اتنی مہنگائی اور اتنا مفلوج کیا ہوا ہے نا عوام کو، کہ وہ بیچارے کیا اس پانی کے رائٹ کے لیے جنگ لڑیں یا اپنے گھر چلانے کے لیے جنگ لڑیں. تو یہاں پہ سب کچھ یہ واضح ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے عوام جو ہے پریشان، اور یہ آسانی سے اس طرف جا رہے تھے. مگر
ہم کالے کوٹ اور کالی ٹائی والے ان کو نہیں چھوڑیں گے. ہمیں بھلے 1 روپیہ نہیں ملے. ہاں میں نہیں چھڑوں گا, مطلب ہم نہیں چھڑیں گے سر. اوکے, گڈ ہو گیا. اچھا میں چاہوں گی کہ ایک اچھے ایک سچویشن میں ہم بات کریں, لیکن آواز بلند کرنا ہر ایک انسان, ہیومن رائٹ ہر جگہ پر ایک حق ہے, اور ہمارا خدا کے لیے کوئی نہ چھینے. اور باقی عام عوام کی بات ہے, پلیز ضروری نہیں کہ وکلا برادری ہو, اس میں تمام چاہے ڈاکٹرز ہوں یا کسی بھی فیلڈ سے ریلیونٹ لوگ ہوں, ان کو بھی آواز بلند کرنی ہوگی, ورنہ آنے والی نسلیں ہمیں یہاں سے پکڑ لیں گی. سب سے ایک میں چاہوں گی ایک ڈیٹیل میں میسج ہو جائے. جاوید صاحب یہ آپ کا کیمرہ ہے, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں عوام سے, جوڑنا چاہتے ہیں یا گورنمنٹ کو جو جوڑنا چاہتے ہیں, آپ کس سے مخاطبت کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل جو ہے تازہ اس کے اوپر میں نے کلام لکھا ہے, میں اشعار میں اپنے یہ بیان کروں گا کہ تف ہے تیری سوچ پہ ظالم لعنت نقطہ دانی پر. واہ. تف ہے تیری سوچ پہ ظالم لعنت نقطہ دانی پر, قوم کو کیوں لڑواتے ہو تم دریاؤں کے پانی پر. قوم کو کیوں لڑواتے ہو تم دریاؤں کے پانی پر, اور کل کی بات ہے لڑتے رہنا قوم پرستی کی خاطر. وہاں پہ جس طریقے سے پھولوں کے ہار پہنائے گئے ہیں وہ صرف یہ سندھی قوم کا مسئلہ نہیں, یہ پوری قوم ہے, ہم پاکستانی قوم ہے, سب وہاں پہ ہے کہ کل کی بات ہے لڑتے رہنا قوم پرستی کی خاطر, رقم نئی تاریخ بھی ہوگی اس حالت طوفانی پر. رقم نئی تاریخ بھی ہوگی اس حالت طوفانی پر, اور روز و شب غارت کرتے ہو اپنی ذات کی خاطر تم. روز و شب غارت کرتے ہو اپنی ذات کی خاطر تم, کچھ لمحات تو غور کرو تم جنتا کی آسانی پر. کچھ لمحات تو غور کرو تم جنتا کی آسانی پر, اور ٹھاٹھیں مار رہا ہے دریا دیکھ یہاں انسانوں کا. ٹھاٹھیں مار رہا ہے دریا دیکھ یہاں انسانوں کا, تخت تیرا کیا ٹک پائے گا قوم کی اس طغیانی پر. تخت تیرا کیا ٹک پائے گا قوم کی اس طغیانی پر, اور کھیل تو کیسا کھیل رہا ہے اپنے دیش کے لوگوں سے. کھیل تو کیسا کھیل رہا ہے اپنے دیش کے لوگوں سے, دیکھ کے دنیا ہنستی ہے اس کھیل تیرے شیطانی پر. دیکھ کے دنیا ہنستی ہے اس کھیل تیرے طوفانی پر, اور کون کہے گا دانا پھر تم, کون کہے گا دانا پھر کون کہے گا دانا پھر کون سراہے گا تم کو. کون کہے گا دانا پھر کون سراہے گا تم کو, کاہے مان تمہیں اس اپنی رام کہانی پر. کاہے مان تمہیں اس اپنی رام کہانی پر, اور پہلے خود کو پیش کرو ہر جرم کو ثابت غلط کرو. پہلے خود کو پیش کرو ہر جرم کو ثابت غلط کرو, چور کے ہاتھ بھی کاٹو پھر برساؤ کوڑے زانی پر. چور کے ہاتھ بھی کاٹو پھر برساؤ کوڑے زانی پر, اور تف ہے تیری سوچ پہ ظالم لعنت نقطہ دانی پر, قوم کو کیوں لڑواتے ہو تم دریاؤں کے پانی پر. دریاؤں کے پانی پر قوم کو کیوں لڑواتے ہو, قوم کو کیوں لڑواتے ہو. واہ واہ. دلشاد صاحب میں آپ کی طرف چلوں گی, میں بھی چاہوں گی کہ یہ کیمرہ ہے, آپ اپنی عوام سے تمام حکمران سے جس سے جو کہنا ہے کھل کے بات کیجیے گا. جی کھل کے. جی میں تو بہت عرصے سے جب یہ ان کی بری حکومت سر یہ کیمرے میں چاہوں گی ادھر ذرا سا میسج چھیڑ چھاڑ یہ شروع کی تھی, تو ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں, پورے عوام جو ہے پہلی سے سک رہی ہے. یہ گرین انیشیٹو کے نام پر جو کچھ کرنے جا رہے ہیں, کوآپریٹ فارمنگ. سر کوئی شعر بھی تھا آپ کا, وہ بھی میں نے یہ بہت پہلے کہا تھا, وہ شعر بھی میں سنا دوں گا کہ یعنی یہ بے حسی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ لوگوں کی ایک قطرہ پانی تو آپ کی آنکھ میں نہیں آتا, آپ تو بالکل اتنے بے حس ہو چکے ہیں. اور صحرا کو آپ سیراب کرنے جا رہے ہیں. اس پہ میں نے ایک شعر کہا تھا, وہ عرض کر دیتا ہوں کہ صحرا کو سیراب کرو گے. یہ بہت پہلے میں نے سٹارٹ میں کہا تھا, صحرا کو سیراب کرو گے کیسی باتیں کرتے ہو. صحرا کو سیراب کرو گے کیسی باتیں کرتے ہو, قطرہ بھر تو پاس نہیں ہے اپنی آنکھ بھگونے. پہلے اپنے اندر احساس پیدا کرو. اگر آپ کو مقتدر بن بیٹھے ہو, طاقت آپ کے ہاتھ میں ہے,
عوام بیچاری ہے تو آپ اپنے اندر احساس پیدا کرو ان کے لیے. سر بڑی بہت خوبصورت احساس کے بنا نہیں ہو سکتا. میں چاہوں گی زمینیں جو پہلے ہیں ہمارے پاس میں یہاں پر شارٹ ہو جائے گا, میرے خیال میں بریک کی ٹائم ہو گیا ہے. میں آپ کا شکریہ کرتی ہوں. آج سے وہی 30 سیکنڈ میں ذرا سا لمبا ہو گیا, ذرا 30 سیکنڈ میں تھینکس کریں. تھینک یو سو مچ. میں تو سب سے پہلے وینس ٹی وی کا اور پوری مینجمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے ہمیں یہاں موقع دیا کچھ اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے. اور میرے سینئر دوست جو ہیں انہوں نے بہت بہترین انداز میں اپیل بھی کی ہے وقت کے حکمرانوں سے, مگر میں تھوڑا سا ایک جو ہے دھمکی ٹائپ بھی میسیج دینا چاہوں گا, اور ساتھ ساتھ عوام سے جو ہے گزارش یہ کروں گا کہ خدارا ہم نکل چکے ہیں, ہم آپ کے لیے فرنٹ مین بن چکے ہیں, آپ آئیں ہمارا ساتھ دیں. یہ نیشنل کاز ہے, سندھ کا کاز صرف نہیں ہے. اوکے جی, دریا ہے. آصف وحید صاحب نے کہہ دیا یہ نیشنل کاز ہے, یہ کسی اس پر مت سمجھیں, اس کے اوپر سب نے آواز بلند کرنی ہوگی. وحید صاحب آپ کا بہت شکریہ, دلشاد صاحب آپ کا بہت شکریہ, جاوید صاحب آپ کا بہت شکریہ. جی ناظرین, یہاں لیں گے شارٹ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے ہمارے ساتھ گڈ مارننگ وتھ وحید.